پھرنا نہیں۔ مرحوم علامہ طباطبائی واقعاً اس قدر متواضع تھے در اہل بیت، میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کا جب روزہ رکھتے تھے نا تو افطار کرنے سے پہلے ذریح حضرت معصومہ قم کو پہلے بوسہ دیتے تھے، پھر اس کے بعد افطار کرتے تھے۔ غور کریے گا آپ، غور، میں نے اس کے تواضع، وہی مرحوم علامہ طباطبائی۔ یہ مجلسوں کی تھوڑا عظمت کو سمجھیے، کبھی کہتے ہیں ہاں چلو وہاں بیٹھ کے سن لیں گے، وہاں جا کر سن لیں گے، نہیں، یہ خاص جگہوں پہ جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں یہ خود متبرک ہے، یہ جگہ مبارک ہے جس جگہ پر ذکر حسین ہوتا ہے، یہ در و دیوار مبارک ہیں جن در و دیوار نے نام حسین سنے ہیں۔ یہ آپ کو نہیں پتا، یہ ہم جیسے لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے اس عالم کی کیفیت کو۔ مرحوم علامہ طباطبائی کے بارے میں ملتا ہے کہ قم میں ایک سید کے گھر کئی سالوں سے مجلس ہوتی تھی اور آپ شرکت کرتے تھے۔ اب دیکھیے مجلسوں میں شرکت کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا نہیں ہے کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ کس منصب پہ ہو، آپ کس مقام پہ ہو، مجلس یعنی مجلس، یہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ یہ برابر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ اس سید کے گھر جب مجلس گئے، تھوڑا عظمت سمجھیے تبرکات کی، تاکہ پہلا دن ہم سمجھ سکیں کہ مجالس یعنی کیا۔ علامہ گئے اس گھر میں، وہاں گھر تھوڑا سے بڑا کر دیا گیا تھا، یعنی تھوڑی اور زمین لے کے نیا کچھ اور عمارت بنائی گئی تھی۔ اب نئی عمارت میں علامہ کو بیٹھا دیا گیا، علامہ بیٹھ گئے، مجلس شروع ہو رہی تھی۔ علامہ نے بانی مجلس کو بلایا، وہ آیا، انہوں نے کہا خیریت آقا؟ انہوں نے ایک جملہ کہا، کیا کہا معلوم ہے؟ کہ یہ جہاں پر مجلس ممبر رکھا ہوا جہاں ہو رہی مجلس، وہاں کتنے دنوں سے مجلس ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا آقا 40 سالوں سے مجلس ہو رہی ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں پھر مجھے یہاں نئی جگہ کیوں بٹھایا؟ وہ جگہ کتنی مبارک ہے جہاں 40 سالوں سے ذکر امام حسین ہو رہا ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں، میں نے عرض کیا نا کربلا راز ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ در و دیوار کس قدر مبارک ہیں جن در و دیوار کے سامنے نام حسین لیا گیا، جن در و دیوار کے سامنے ماتم نوحہ سینہ زنی ہوئی ہے، یہ خود مبارک ہیں، یہ خود مبارک ہیں۔ ان کی برکتیں الگ ہیں، ان کی برکتوں کو شاید ہمارا وجود محسوس نہیں کر پاتا، کیونکہ ابھی ہمارا وجود اتنا پاک، اتنا پاکیزہ نہیں ہے کہ ان تبرکات کو سمجھ سکے۔ لہٰذا یہاں پر جب آپ کو اللہ نے فرصت دیا ہے، اللہ نے بلایا ہے، تو خدا کی قسم ایک ایک چیز میں نے عرض کیا نا کربلا راز ہے، خدا کی قسم راز ہے۔ میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، کربلا کے اسرار میں سے، کربلا کیسے راز ہے؟ آپ نے کبھی کسی واقعے کو اتنے دنوں تک چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، دادا دادی چلے گئے، کتنے عزیز لوگ گئے نا، کتنے قریبی لوگ، جس دن ان کا انتقال ہوا تھا ایسا لگتا تھا کہ اب اس کے بعد زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ ماں اگر اس دنیا سے چلی جائے تو آدمی کو واقعی لگتا ہے اب اس کے بعد زندگی کیسے گزرے گی، لیکن وقت گزرتا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں سوم کی مجلس میں کسی کو دیکھیے گا، جس دن انتقال ہوا ہو اس دن وہ راس اور وارثوں پر حالت کیا ہوتی ہے، اور جس دن تدفین ہوتی ہے پھر مجلس سوم ہوتی ہے، پھر چہلم ہوتی ہے، دھیرے دھیرے سارا معاملہ نارمل ہو جاتا ہے۔ چہلم اور برسی کی مجلس میں تو آپ پہچان بھی نہیں پاتے کہ غمزدہ کون ہے، سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن وہ پہلے دوسرے دن حالت عجیب ہوتی ہے، چونکہ اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے ہمارے وجود کے اندر نسیان کا، بھول جانے کا، اور یہ نعمت ہے۔ ہاں ہر جگہ جو ہے بھول جانا خراب بات نہیں ہے، ہم تھوڑا سے اس نعمت کو سمجھ نہیں پاتے، بعض جگہوں پہ نسیان اور بھول جانا نعمت ہے۔ ہمارے ساتھ کسی نے برا کیا تھا، یہ بھول جانا نعمت ہے، ہم کو اس کو یہ خوب یاد رہتا ہے، ارے نہیں 4 نسلوں پہلے ان کے دادا کا ہمارے دادا سے جھگڑا ہوا تھا، یہاں بھول جانا اچھا تھا، یہ نعمت تھی۔ بعض جگہوں پہ نسیان نعمت ہے، بھول جائیے۔ آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی ہے یہ بھول جاؤ، ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم نے اگر کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے وہ نہیں بھولتے، لیکن اگر کسی نے ہمارے ساتھ برائی کیا ہے اسے بھولنے کا حکم ہے، اسے نہیں بھولتے۔ لیکن
دو چار دن گزرنے کے بعد انسان بھولتا ہے یہاں تک کہ معاملہ سب نارمل ہو جاتا ہے. لیکن آپ کبھی غور کرتے ہیں کربلا کیسے راز ہے؟ 1400 سال ہو گئے وہی باتیں پڑھی جاتی ہیں. اسی طرح محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے. آپ شیعوں کے چہروں سے پتہ لگا سکتے ہو کہ محرم کا چاند نمودار ہوگا. یہ کیسے؟ یہ معجزہ نہیں نظر آتا آپ کو؟ یہ ہے کسی غم میں وہ اثر دیکھا ہے آپ نے جو کربلا کے غم میں اثر ہے؟ یہ سیاہ پوش لوگ، یہ کالے کپڑے پہنے ہوئے لوگ، یہ کیسے؟ یہ کبھی آپ غور کریے گا. میں عرض کروں کربلا راز ہے تو مطلب کیا ہے راز ہے؟ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کربلا معجزہ کیا ہے، کربلا کے راز کیا ہے. 1400 سال پہلے ہمارا اپنا کوئی عزیز گزر گیا ہو پچھلے سال، جب اس کا ذکر آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتا. اسے یقین کریے. 2-3 سال 4 سال بعد آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے دادا کا نام لے کر گریہ کیا ہو؟ مجھے انصاف سے بتائیے نا. کتنے لوگوں نے اپنے پردادا کا نام لے کے گریہ کیا ہو؟ یا اگر ماں باپ 4-5 سال پہلے مر گئے نارمل ان کا تذکرہ کرتے. لیکن یہ کون سا معجزہ ہے کہ یہاں محرم کا چاند نمودار ہوا، یہاں کسی ذاکر کسی نوحہ خان نے یا حسین کہا، وہاں لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا. یہ معجزہ نہیں نظر آتا آپ کو؟ یہ کیسے ہے؟ یہ راز ہے یا راز نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ نا. اس سے بڑا راز کیا ہے؟ یہ کہاں سے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ کس نے لوگوں کے دلوں کو کربلا سے ایسا جوڑ رکھا ہے کہ صدیاں بدلتی ہیں، نسل بدلتی ہے، لیکن غم حسین اسی طرح تازہ ہے. یہ خدا کا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کس نے باقی رکھا نا؟ میرا دل میرے ماں باپ کے لیے اب نہیں روتا، اتنے سال ہو گئے. میں حقیقت قبول کروں نا، ان کی کمی اپنی جگہ پر ہے، ان کے نام پر آنسو نکلنا یہ دوسرا مرحلہ ہے. لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں ابھی میں نے مسائل شروع نہیں کیا. آپ ہماری مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے، ہر جگہ سے ایک الگ اثر دیکھتے ہو، ایک الگ اثر دیکھتے ہو. آپ دیکھ لیجئے جو لوگ اپنے گاؤں نہیں جا پاتے ان کی کیفیت دیکھو. انہوں نے پتہ نہیں کتنے پروگرام اپنے چھوڑے گاؤں کے، ان کو کبھی نہیں یاد آیا یہ محرم پتہ نہیں کیا ہے. یہ پتہ عجیب کیفیت نہیں. یہ کس نے جوڑا ہے؟ یہ کبھی آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ کس نے جوڑا؟ یہ کربلا کیوں زندہ ہے؟ کربلا کی جنگ بہت دیر تو نہیں ہوئی تھی نا. وہ جنگیں جو سالوں چلی ہیں، آپ ورلڈ وار کی پوری ہسٹری پڑھیے، سالوں چلی ہیں. اس جنگ کا کہیں تذکرہ ملتا ہے کتابوں میں؟ کہیں کونے میں ہے. خون کتنے بہے دنیا میں؟ کہیں تذکرہ ہے کتابوں میں، ہسٹری میں کہیں ہے. کربلا کی جنگ کتنے دن؟ صبح عاشور شروع ہوئی، عصر عاشور ختم ہو گئے. ورلڈ وار جب ہوا تھا، آپ بزرگان اگر ہسٹری میں جا کر دیکھیں تو پوری دنیا اس کی چپیٹ میں تھی نا. کربلا کی جنگ کہاں ہوئی تھی؟ ایک خاص مقام پر. بس وقت بھی بہت زیادہ نہیں تھا، جگہ بھی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن دنیا کی ساری جنگیں لوگ بھول گئے. کربلا آج تک لوگوں کو یاد ہے. کیوں؟ یہ راز نہیں ہے؟ یہ راز نہیں ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ ایک جملہ کو اس پہ یاد رکھیے گا. دنیا کی جتنی جنگیں ہوتی ہیں اس میں زمین کے لیے جنگ ہوتی ہے، لہٰذا اس میں بہنے والا خون زمین میں مل جاتا ہے. کربلا کی جنگ میں جو خون بہا تھا وہ خدا کے لیے، لہٰذا کربلا کا خون سار اللہ بن گیا ہے. یہ زمین کے لیے جنگ نہیں ہوئی تھی، یہ تخت و تاج کے لیے جنگ نہیں ہوئی تھی. اسے باقی رکھنا ہے، اسے باقی رکھنا. یہ اللہ کے ارادے میں سے ہے کہ کربلا باقی رہے. یہ ارادہ پروردگار. یہ معجزہ ہے. میں آپ کی خدمت میں ابتدائی مجلس میں یہ معجزہ ہے. آپ کائنات میں کوئی ذکر مجھے نہیں بتا سکتے جو اتنے صدیوں سے آپ نے کبھی سنا کسی سال مجلسیں کم ہو گئی، کسی سال عزاداروں کا آنا کم ہو گیا.
کسی کام لوگوں کا محرم کا انتظار کرنے کی شدت میں کوئی کمی آ گئی؟ نہیں، ہر سال یہ شدت بڑھتی جا رہی ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے جوانوں کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح اپنے بزرگوں کی طرح، اپنے ماں باپ کی طرح ابھی بھی امام حسین سے وابستہ۔ یہ ہوا کیسے؟ سن لیجئے، یہ ارادہ الہی ہے، کیونکہ کربلا کسی کی محتاج نہیں ہے، لیکن کربلا کے سب محتاج ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر کربلا مٹ گئی تو انسانیت کا کہیں پتہ نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں انسانیت کو باقی رکھنا ہے، اگر دنیا میں بشریت کو باقی رکھنا ہے، تو پھر کربلا کا رہنا ضروری ہے۔ پھر کربلا کا رہنا ضروری ہے۔ کوشش بھی بہت کی گئی، مٹانے کی کوشش کی، اس واقعے سے زیادہ کسی کو مٹانے کے لیے کوشش بھی نہیں ہوئی۔ آپ عجیب دیکھیے نا، کسی بھی غم کو مٹانے کے لیے اتنی کوشش نہیں ہوئی۔ پہلے ہی دن ان ملعونوں نے امام کے لاشے کو پامال کر دیا تاکہ کہیں نام و نشان نہ باقی رہے۔ اللہ نے کہا تم میرے نور کو خاموش کرو گے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تم حسین کا نام و نشان ختم کرو گے؟ مجال نہیں ہے تم حسین کے نام و نشان کو ختم کرو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، تمہاری پھونکوں سے یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے، اس چراغ کو خدا نے زندہ رکھا ہے، ہر روز یہ چراغ اپنی روشنی کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ صلی اللہ محمد۔ اور یہ لبیک یا حسین، لبیک یا لبیک یا تمہاری مجال نہیں ہے کہ نام حسین کو ختم کر دو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ شرک کے فتوے لگاؤ، کفر کے فتوے لگاؤ، جو دل میں آئے کہو۔ یہ حسین کے عاشقوں کا تعلق حسین سے کسی زمانے اور کسی مکان سے مبنی نہیں ہے، یہ تعلق دل کا ہے۔ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ سمجھتے ہو، رشتے الگ رشتے ہوتے ہیں۔ میرا رشتہ حسین کا دل کا رشتہ ہے، یہ کہاں ٹوٹنے والا؟ یہ نہیں ٹوٹتا نا۔ اس کو توڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، دیکھو اتنا مجمع آ گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ یہ رشتے توڑنے کے لیے دشمن نے کیا کچھ نہیں کہا، کبھی رافضی کہا، کبھی مشرک کہا، کبھی کافر کہا، کبھی ہمارے گھروں کو تباہ کیا، کبھی ہمارے سروں کو قلم کیا، لیکن خدا کی قسم حسینیت جہاں کھڑی تھی آج بھی اسی استقامت اور پائیداری کے ساتھ وہیں کھڑی ہے۔ آج بھی کربلا میں وہی کروڑوں کا مجمع ہے، آج بھی السلام علیک یا ابا عبداللہ کی فضاؤں میں آواز گونج رہی ہے۔ کسی کا نام کائنات میں ہے، کسی کا نام کائنات میں حسین کا نام۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ارادہ پروردگار عالم ہے، ارادہ پروردگار۔ اور یہ قرآن سے میں دلیل آپ کی خدمت میں، انما یریدون لیطفئوا، کوشش کریں گے، ابھی کر رہے ہیں پھر کریں گے۔ ایسا نہیں کہ ایک زمانے کے بعد یہ اپنی کوشش ختم کر دیں گے، لگاتار یہ دشمن کوشش کرتے جاتے ہیں نور اللہ کو بجھا دیں، لیکن نہیں، نور خدا کو بجھانا ان کا کام ہے ہی نہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، شاید اسے یاد رکھیے گا، تم خیمے جلا سکتے ہو لیکن خیموں کے آثار کو ختم نہیں کر سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، تم سروں کو کاٹ سکتے ہو لیکن ان سروں سے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھین سکتے۔ یا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے بس کی بات۔ میں ایک دلیل دیتا ہوں اور آپ کی زحمت کو رفع کروں کہ آپ سمجھیے گا کہ کربلا کیوں واقعی پہلی مجلس ہے۔ انشاءاللہ وہ معرفت کے ساتھ ہم آئیں، ہم اس طے شدہ چیز کے ساتھ آئیں۔ بار بار جب مجلسوں میں ذاکر ہو، شاعر ہو، خطیب ہو، شریک ہو، میرے واقع میں بہت اس سے
ناچیز آدمیوں کی باتیں آپ بزرگوں کے سامنے عرض کروں، لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ جب اس منبر پہ آؤ کہو میرے اللہ میں اس لائق نہیں تھا، تو نے کرم کیا۔ جب مجلس میں آؤ کہو میرے اللہ میں اس لائق نہیں تھا، تو نے کرم کیا۔ یہاں اکڑ کے مت آنا، یہاں اکڑ کے مت آنا، یہاں اپنے اعمال کے اکڑ کے ساتھ مت آنا کہ نہیں نہیں میں اس لائق تھا۔ ہم کہاں اس لائق ہیں؟ اس فرش پاک پر بیٹھنے کی ہم لائق ہیں؟ نہیں، حسین کرم فرمائے تو لائق ہے، حسین کرم کر دیں، حسین نوازیں تو حسین نوازیں، حسین کے نوازنے کا انداز الگ ہے۔ باقی کیوں ہے کربلا؟ اس ایک آیت کو سنیے اور اس کے بعد سمجھیے گا کہ کربلا بشریت کے لیے آب حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ آب حیات کو کبھی بشریت سے رکنے نہیں دے گا نا۔ پانی بند ہو جائے ہم ختم ہو جائیں گے، اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں ہمارے جسم کو زندہ رکھے ہوئے پانی، ہماری انسانیت کو زندہ رکھے ہوئے کربلا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر یہ کربلا چلی گئی تو ہم نہیں ہیں، ہم مردہ ہیں، ہم مردہ ہیں۔ یہ جسم لے کر کیا کرو گے؟ 30,000 کا لشکر تھا جن کے پاس جسم تھا، معرفت نہیں تھی، لیکن 72 تھے جن کے جسم پامال تھے لیکن کردار اس اونچائی پہ تھا کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ جسموں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی،